کر دے گا۔ لیکن دوستو یاد رکھنا، 4 لوگوں کی مغفرت اس رات کی عبادت کے باوجود بھی نہیں ہوتی۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قاطع الرحم رشتہ داروں سے تعلقات توڑنے والا، نمبر 4 آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا، آپس میں قطع تعلق کرنے والا۔ تو جن کے والدین ناراض ہیں، سب سے پہلے والدین کے قدموں سے لپٹ کر ان سے معافی مانگو۔ اگر اس رات کا نور حاصل کرنا چاہتے اور مغفرت کے حقیقی طلبگار ہو تو والدین کو راضی کر لو، رشتہ داروں سے فوراً صلح کر لو، شراب سے فوراً توبہ کر لو، اور جن اہل ایمان سے ناراضگی ہے یا دل میں بغض و کینہ ہے ان تک فوراً پیغام صلح پہنچاؤ۔ تاخیری حربے اختیار مت کرو، مت کہو کہ آئندہ مستقبل میں پھر موقع ملا تو صلح کر لیں گے۔ کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے ہمارے پاس کہ لیلۃ القدر ہمیں پھر ملے گی، رمضان المبارک ہمیں پھر نصیب ہوگا؟ یہ موقع قسمت والوں کو ملا کرتا ہے۔ جو اس رات کی برکات سے محروم رہا، حدیث کی روشنی میں اس سے بڑا محروم کوئی شخص نہیں ہے، وہ حقیقتاً محروم ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری 10 کی تاک راتوں میں تلاش کرو، اور صحیح بخاری کی دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرو۔ اب اس رات کے تعین کے حوالے سے اگرچہ علماء مفسرین و محدثین کا اختلاف ہے، لیکن سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اور سیدنا بایزید بسطامی رحمہ اللہ جیسے اکابرین کی یہی رائے ہے کہ لیلۃ القدر 27ویں شب کو ہی ہے۔ تو اس رات کے معمولات، عبادات و وظائف کے حوالے سے یاد رکھیے کہ جن کے ذمہ قضا نمازیں نہیں ہیں وہ اخلاص نیت کے ساتھ مکمل یکسوئی سے کثرت سے نوافل پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورۃ القدر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، اور ہر 2 رکعتوں کے بعد مکمل یکسوئی اور انہماک قلب کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی گجرے نچھاور کریں۔ اور ان چھوٹی راتوں کی وجہ سے اگر صلاۃ التسبیح نہ پڑھ سکیں تو کم از کم 2 نفل صلاۃ التوبہ ضرور پڑھیں، 2 نفل شکرانے کے پڑھیں، اور 2 نفل حفظ الایمان پروٹیکشن آف ایمان کے لیے ضرور پڑھیں۔ اور جن کے ذمہ قضا نمازیں ہیں تو پہلے ان قضا کی گئی نمازوں سے توبہ بھی کریں، اور نوافل کے بجائے کم از کم قضا عمری کا آغاز اس رات ضرور کر لیں، اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، کیونکہ اسی رات قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا، اور پھر بتدریج 23 سال کی مدت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا علم ہو جائے تو کیا پڑھوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ شب قدر کا خاص وظیفہ، اسے کثرت سے پڑھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر دنیا و آخرت کی ہر بلا اور ہر مصیبت سے نجات چاہتے ہیں اور ہر دشمن سے حفاظت چاہتے ہیں تو سنو، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، جو لیلۃ القدر میں سورۃ القدر 7 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ جل وعلا اسے ہر بلا سے محفوظ فرماتا ہے، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ تو گناہوں سے توبہ کے ساتھ ساتھ 7 مرتبہ سورۃ القدر اس رات ضرور پڑھیے گا۔